بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے چینل میں خوش آمدید. میں اس وقت شدید شوق کے عالم میں بیٹھی ہوئی تھی. مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو کچھ میں نے آج سنا تھا مجھے اس پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا. میری زندگی کی اتنی بڑی حقیقت کے بارے میں مجھے آج پتہ چلا تھا. آج جب میں 16 سال کی ہو گئی تھی تو میں یہ حقیقت جان پائی تھی. مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اس خبر کو سن کر کیا رد عمل دوں. میری تو زندگی کی حقیقت ہی بدل چکی تھی اور میں اس وقت ایک بے نام و نشان حیثیت کے ساتھ کھڑی تھی. میری ماں کا بتایا ہوا سچ میرے دماغ میں گونج رہا تھا اور میرے ارد گرد دھماکے ہو رہے تھے. ایسے لگ رہا تھا جیسے میری ذات کے پرخچے اڑ رہے ہوں. یہ حقیقت اور ایسی ظالم حقیقت، اس کے بارے میں تو میں نے کبھی سوچا ہی نہ تھا. میرا نام زویا ہے اور میں اس وقت 16 سال کی ہوں. آج جو کچھ مجھے اپنی ماں سے پتہ چلا اس کے بارے میں تو میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا. مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ میری زندگی کی اتنی بڑی حقیقت مجھ سے پوشیدہ رہی ہے. اور اب جب کہ میں اسے جان چکی ہوں تو یہ سوچ کر اور پریشان ہو رہی ہوں کہ آخر میں کیسا رد عمل دوں. میری تو حیثیت ہی بدل چکی ہے، میرا نام بدل چکا ہے، میری پہچان بدل چکی ہے. میرے ماں باپ نے اتنا عرصہ مجھ سے یہ بات چھپائی. مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا اور میں کیسے نہ جان پائی کہ آخر میری حقیقت کیا ہے. میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد ہوں. اپنے گھر میں بہت خوش و خرم زندگی گزار رہی تھی. میرے ماں باپ نے مجھے بہت پیار کیا اور بہت محبت سے پالا. میرے منہ سے نکلی ہوئی فرمائشوں کو پورا کیا اور جو کچھ میں چاہتی تھی وہ مجھے ملا. میں بہت خوش تھی. بچپن سے ہی میں نے اپنی ماں اور باپ دونوں کا لاڈ پیار دیکھا تھا اور مجھے اسی لاڈ پیار کی عادت ہوتی چلی گئی. میں اپنے ماں باپ سے اتنی اٹیچ تھی کہ مجھے کبھی کسی دوست کی بھی ضرورت نہیں پڑی. میں اپنی ہر بات ان کے ساتھ شیئر کرتی تھی اور ان دونوں نے بھی ہمیشہ مجھے دوستوں کی طرح ہی ٹریٹ کیا. وہ ہمیشہ میری رائے کو اہم جانتے، ہر بات میں مجھے اہم سمجھتے. امی ابو نے مجھے اچھے اسکول میں پڑھایا لکھایا. یہی وجہ تھی کہ ان کے اتنے لاڈ پیار نے بھی مجھے بگاڑا نہیں تھا، بلکہ میں ایک بڑی متوازن شخصیت کی حامل لڑکی تھی. امی ابو نے اپنی ساری توجہ اور محبت میرے سلیقے طریقے اور میرے ادب آداب میں انڈیل دی تھی. اسی وجہ سے میں ہمیشہ بہت باادب رہتی تھی، کبھی بدتمیزی نہیں کرتی تھی اور کبھی بلا وجہ نخرے نہیں کرتی تھی. میں پڑھائی میں بھی بہت اچھی تھی اور ہمیشہ اچھے نمبروں سے پاس ہوتی تھی. امی ابو مجھ سے بہت محبت کرتے تھے. نہ جانے کیا بات تھی جو میرے بعد کوئی اور اولاد نہیں ہوئی تھی اور اسی لیے ان کی توجہ کا واحد مرکز میں ہی تھی. میں اس حوالے سے بہت خوش قسمت تھی کہ میرے ماں باپ نے میرے ساتھ ہمیشہ دوستوں والا رویہ اختیار کیے رکھا. زندگی بہت اچھی اور پرسکون گزر رہی تھی اور ابھی 1 سال پہلے ہی میں نے میٹرک بہت اچھے نمبروں سے پاس کیا تھا اور اب میں نے کالج میں داخلہ لے لیا تھا. ابو نے اپنی حیثیت سے بڑھ کر مجھے ایک اچھے کالج میں داخلہ کروایا تھا. انہی دنوں میں امی کی طبیعت کچھ بگڑ گئی. وہ موسمی بیماری کا شکار ہوئی تھیں. پہلے تو نزلہ زکام کھانسی کی بدولت ان کی حالت کافی خراب ہوئی. پھر وہ قریبی ڈاکٹر سے دوا لیتی رہیں، لیکن جب طبیعت نہیں سنبھلی تو ایک اچھے ڈاکٹر سے چیک اپ کروایا. ہسپتال میں کچھ ٹیسٹ کروائے گئے تو پتہ چلا کہ امی کو کینسر ہے. ہمارے گھر پر تو جیسے قیامت ٹوٹ پڑی. امی کی بیماری کے بارے میں جان کر میں تو جیسے ڈھہ سی گئی. مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ یہ سب کیا ہو گیا ہے. امی کی یہ حالت مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی تھی اور امی کو تکلیف کی وجہ سے بہت زیادہ بے چینی تھی. امی ہر وقت نڈھال سی رہتی. ہسپتال میں کچھ دن داخل ہوتی پھر واپس گھر آ جاتی. میں امی کو دیکھ دیکھ کر روتی، لیکن ابو مجھے حوصلہ دیتے، کہتے کہ بیٹا اپنی ماں کے سامنے مت رونا ورنہ اس کی بھی ہمت ٹوٹ جائے گی. میں ابو کی بات سمجھتی تھی، اسی لیے خود کو حوصلہ مند بناتی. لیکن آخر کب تک؟ کچھ دیر کے بعد پھر میرا حوصلہ ٹوٹ جاتا اور میں خود پر ضبط کرتے کرتے بھی رو دیتی. انہی دنوں میں جب امی کی حالت زیادہ خراب ہو گئی تھی، چونکہ امی کا کینسر آخری اسٹیج پر ہی پتہ چلا تھا. اگر پہلے پتہ چلتا تو شاید علاج ممکن ہو جاتا، لیکن آخری اسٹیج پر آ کر علاج ممکن نہیں تھا. ڈاکٹروں نے صرف سکون آور ادویات اور دعا کے سہارے ہی چھوڑ دیا تھا. امی گھر پر ہی تھیں اور ہر وقت مجھے اپنے ساتھ لگائے رہتی. ایک دن امی اور ابو دونوں بہت پریشان سے بیٹھے ہوئے تھے اور جب میں بھی ان کے پاس ہی موجود تھی،
اچانک امی نے مجھے اپنے پاس بٹھایا، میرا ہاتھ تھام کر مجھے کہنے لگیں کہ بیٹا، میں تجھے کچھ بتانا چاہتی ہوں، مجھے امید ہے کہ تم میری بات کو سمجھو گی اور اس کی حقیقت جان لو گی۔ میں نے امی سے کہا، جی کہیے، میں کیوں نہیں آپ کی بات کو سمجھوں گی، میں نے امی کو دلاسا دیتے ہوئے کہا۔ پھر امی نے مجھے جو کچھ بھی بتایا وہ سب سن کر تو میری روح کے پرخچے اڑ گئے۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے مجھ سے ہلکی اور کم حیثیت کسی کی بھی نہیں ہے۔ میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے امی کی طرف دیکھتے ہوئے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ بیڈ پر گرنے کے سے انداز میں لیٹتے ہوئے میں ان سب باتوں کو سوچنے لگی جو امی نے مجھے کہی تھی۔ امی نے مجھ سے کہا تھا کہ بیٹا، آج سے 16 سال پہلے کی بات ہے، جب میری شادی کو 8 سال ہو چکے تھے، میری کوئی اولاد نہیں تھی، میں نے اولاد کے لیے کیا کیا علاج نہیں کروایا۔ میں نے ہر فقیر، ہر دم درود والا، ہر ڈاکٹر پر، ہر جگہ پہ ہی علاج کے لیے پتہ کروایا، لیکن میرا علاج ممکن نہیں ہو سکا۔ سب یہی کہتے تھے کہ سب کچھ ٹھیک ہے، بس اللہ کی طرف سے دیر ہے، لیکن وہ دیر مزید دیر میں بدلتی جا رہی تھی۔ میں بہت نا امید ہو گئی تھی اور مایوسی سے اللہ سے فریاد کرتی۔ لوگ بار بار میرے زخم ادھیڑتے، مجھ سے بچے کے بارے میں پوچھتے رہتے، لیکن میں ان کا منہ دیکھتی رہتی۔ مجھے سمجھ میں ہی نہ آتی کہ میں انہیں کیا جواب دوں۔ اس بات نے میرے اندر بہت مایوسی پیدا کرتی تھی اور میں ہر وقت پریشان اور روتی رہتی تھی۔ مجھ سے یہ سب برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ تمہارے ابو بھی مجھے دیکھ کر پریشان ہوتے رہتے۔ پھر ایک دن ہم ہسپتال میں جب چیک اپ کے لیے گئے تو ڈاکٹر نے یہی کہا کہ ابھی آپ کو کچھ وقت انتظار کرنا پڑے گا، اللہ خود ہی اپنا کرم کر دے گا۔ ڈاکٹر کے کمرے سے میں بہت مایوسی سے باہر نکلی تو دیکھا کہ سامنے ہی گائنک وارڈ تھا اور وہاں پر کئی عورتوں نے بچے جنم دیے ہوئے تھے۔ میں بے اختیار اس وارڈ کی طرف بڑھ گئی اور ایک ایک بچے کو چھو کر دیکھنے لگی۔ میں تھوڑا آگے آئی تو دیکھا کہ ایک بیڈ کے اوپر ایک بچی آنکھیں موندے سو رہی تھی۔ گلابی کمبل میں لپٹی ہوئی وہ بچی مجھے اتنی اچھی لگی کہ بے اختیار میں نے اسے اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیا، اور پھر نہ جانے مجھے کیا ہوا، میں اسے اسی طرح اٹھا کر باہر لے آئی۔ تمہارے ابو نے جب یہ دیکھا تو وہ پریشان ہو گئے، جبکہ میں نے انہیں کہا کہ اب چلیں یہاں سے، فوراً چلیں، میں یہ بچی واپس نہیں کروں گی۔ نہ جانے اس وقت میرے اندر وہ کیسی شیطانی طاقت آ گئی تھی جس نے مجھے اس بچی کو چرانے پر مجبور کر دیا، اور میں اسے ہسپتال سے لے کر باہر آ گئی۔ میں نے یہ بھی نہ سوچا کہ میں اس کی ماں کو اس کی بچی سے، اس کی اولاد سے محروم کر رہی ہوں۔ میں نے یہ بھی نہ سوچا کہ وہ بچی اپنی ماں سے دور کیسے رہے گی۔ میرے دل میں کوئی خیال نہیں آیا، اور خیال تھا تو صرف اس بات کا کہ وہ بچی اب میری تھی اور میرے پاس تھی۔ میرے شوہر نے بھی میری حالت دیکھتے ہوئے اس وقت میری مدد کی، فوراً مجھے ہسپتال سے لے کر نکلے۔ میرے دل میں وسوسہ تو تھا کہ شاید کسی طریقے سے وہ لوگ مجھ تک پہنچ جائیں، لیکن نہ جانے اس وقت ہسپتال میں کیمرے نہیں تھے یا کیا بات تھی۔ قدرت نے میرا پردہ رکھنا تھا، مجھ تک کوئی نہیں پہنچا، لیکن میں نے ٹی وی پر دیکھا تھا کہ اس بچی کی گمشدگی کا بہت چرچا ہوا تھا، اور چونکہ میں خبریں دیکھتی رہتی تھی اس لیے مجھے حالات پتہ چلتے رہتے تھے۔ بعد میں جب سکون ہو گیا تو میں نے بھی سکھ کا سانس لیا اور اپنی بچی کی پرورش کرنے لگی۔ کیا تمہیں معلوم ہے زویا بیٹا کہ وہ بچی کوئی اور نہیں بلکہ تم ہو؟ اپنی ماں کے منہ سے یہ انکشافات سن کر میں حیران پریشان رہ گئی۔ مجھے بالکل اس بات کی امید نہیں تھی کہ میری ماں نے مجھے کسی ہسپتال سے چرایا تھا۔ یہ سن کر تو میں صدمے سے چور ہو گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کس طرح کا رد عمل دوں، اسی لیے میں خاموشی سے اپنے کمرے میں آ گئی۔ یہ بات اپنے آپ میں میرے لیے بہت زیادہ پریشان کن تھی، اور اس بات نے مجھے بہت دکھ دیا تھا۔ میرے ماں باپ کے بارے میں سوچ سوچ کر میں پریشان ہو رہی تھی۔ میں نے تو ساری زندگی ان کو ہی اپنا ماں باپ سمجھا تھا، اور اب آ کر پتہ چلا کہ یہ تو میرے ماں باپ نہیں ہیں بلکہ کوئی چور اور لٹیرے ہیں جنہوں نے کسی کی گود کو اجاڑ دیا تھا۔ لیکن مجھے یہ حقیقت قبول کرنے میں بہت وقت لگ رہا تھا۔ میں خود میں ہی غمزدہ ہو رہی تھی۔ میں گھر والوں سے بھی اب کھینچی کھینچی رہنے لگی۔ امی ابو کے ساتھ بھی میرا رویہ تھوڑا سا سرد ہو گیا تھا، حالانکہ مجھے انہوں نے بہت محبت سے پالا تھا، میری ہر خواہش پوری کی تھی، لیکن جس طرح انہوں نے مجھے حاصل کیا تھا یہ بات مجھے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ نہ جانے میری ماں کا کیا حال ہوا ہوگا۔
نہ جانے اس نے کن جتنوں سے مجھے حاصل کیا ہوگا۔ بہت سارے ایسے سوالات تھے جو میرے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے تھے، اور اب میں اپنے اصل ماں باپ سے ملنے کے لیے بےتاب ہو رہی تھی۔ اور پھر ایک دن میں نے اپنی ماں سے پوچھ ہی لیا، امی آپ نے مجھے پالا پوسا، جوان کیا، مجھے آپ سے کوئی گلہ نہیں ہے، لیکن ایک شکوہ ہے کہ آپ نے مجھے چوری کر کے حاصل کیا، کسی کی گود اجاڑ کر حاصل کیا۔ نہ جانے ان لوگوں پر کیا بیتی ہوگی، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ میں اپنے اصل ماں باپ سے ملوں۔ میں ایک بار انہیں بتانا چاہتی ہوں کہ میں زندہ ہوں، صحیح حال میں ہوں اور اچھے گھر میں پرورش پائی ہے۔ امی میری بات سن کر رونے لگی، کہنے لگی مجھے نہیں معلوم کہ وہ کون تھی، میں نے تو اسے دیکھا ہی نہیں تھا۔ ہاں، ٹی وی پر جب یہ کیس اچھالا گیا تھا تب میں نے اس کی شکل دیکھی تھی، اسی لیے مجھے تھوڑا تھوڑا اس کا چہرہ یاد ہے، لیکن باقی وہ کہاں رہتی تھی، کس علاقے سے تھی، مجھے کچھ معلوم نہیں ہے۔ اس لیے میں تمہیں کیا بتاؤں کہ تمہارے ماں باپ کون تھے اور کہاں پر ہیں۔ امی نے جب مجھے یہ کہا تو میں بے حد پریشان ہوئی، تاہم میرے دل میں ایک امید تھی کہ میں اس ہسپتال میں جا کر وہاں پر پتہ کرتی ہوں، شاید کسی کو کچھ یاد ہو، شاید میرے اندراج میں میرے ماں باپ کے بارے میں پتہ چل جائے۔ یہ سوچ میرے اندر ایک امید پیدا کر گئی۔ میں اگلے ہی دن اپنے ابو کے ساتھ ہسپتال میں چلی آئی، جہاں سے مجھے انہوں نے چرایا تھا۔ وہاں پر کاؤنٹر پر میں نے اپنی تاریخ پیدائش کے حساب سے پوچھا تو اس لڑکی نے کہا کہ یہ تو بہت پرانا ریکارڈ ہے، اس ریکارڈ کو نکالنا بہت مشکل ہے اور اس کے لیے آپ کو خاص طور پر ہسپتال کے انچارج کی اجازت لینا پڑے گی۔ میں بہت پریشان ہوئی کیونکہ میں ایک بہت امید کے تحت یہاں پر آئی تھی، لیکن اب جب اسٹاف نے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ یہ پرانا ریکارڈ ہے اور اسے نکالنا بہت مشکل ہے، تو مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے اب میں کبھی اپنے ماں باپ سے نہیں مل سکوں گی۔ میں نا امیدی کی کیفیت میں ایک طرف جا کر ایک بینچ پر بیٹھ گئی۔ ابو انچارج سے بات کرنے کے لیے، اس کا پتہ کرنے کے لیے اس کے دفتر کی طرف چلے گئے، جبکہ میں نڈھال سی بینچ پر بیٹھی ہوئی تھی کہ اچانک میرے قریب آ کر کوئی بیٹھا۔ میں نے سر تو نہیں اٹھایا کیونکہ اس وقت میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور میں شدید پریشان تھی، لیکن کچھ دیر کے بعد مجھے آواز آئی کہ پریشان ہو، رو کیوں رہی ہو؟ میں نے اپنے ہاتھ کی پشت سے آنسو صاف کرتے ہوئے اسے دیکھا۔ وہ ایک خوبصورت اور خوش شکل جوان آدمی تھا، عمر تقریباً 25-26 سال ہوگی اور مسکراتے ہوئے چہرے پر بڑی خوبصورت سی نرمی تھی۔ میں نے اسے دیکھا اور کہا کہ میں یہاں پر کسی کی تلاش میں آئی تھی اور اب وہ مجھے نہیں ملا، اسی لیے ایسے لگ رہا ہے جیسے میری تلاش ختم ہو گئی ہو۔ میں نے ہارے ہوئے انداز میں کہا۔ میری بات سن کر اس نے سر ہلایا، کہنے لگا کہ اگر میں یہ کہوں کہ تم جس کی تلاش میں یہاں پر آئی ہو میں اسے جانتا ہوں تو کیا تم میری بات کا یقین کر لو گی؟ اس نے کچھ اس انداز میں کہا کہ میں ایک دم سر اٹھا کر اس سے پوچھنے لگی، تمہیں کیسے معلوم میں کس کی تلاش میں آئی ہوں اور میں کون ہوں؟ یوں ہی مجھ سے فضول کی باتیں مت کرو، اور تم ہو کون؟ میں نے ایک دم غصے میں آ کر اس سے پوچھا تو وہ کہنے لگا میں کون ہوں اس کا جواب تو میں تمہیں بعد میں دوں گا، لیکن یہ بات سچ ہے کہ جس کی تلاش میں تم یہاں پر آئی ہو میں اسے جانتا ہوں اور میں تمہیں بھی جانتا ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ تم اسی ہسپتال میں آج سے 16 سال پہلے پیدا ہوئی تھی اور یہاں پر ایک جوڑے نے تمہیں چرا لیا تھا۔ اس کے بعد تم انہی کے گھر میں پلی بڑھی اور اب جب کہ تمہیں اس حقیقت کا پتہ چلا ہے تو تم اپنے ماں باپ کو ڈھونڈنے کے لیے یہاں پر آئی ہو۔ کیا یہ بات سچ نہیں ہے؟ اس آدمی کے منہ سے میں یہ باتیں سن کر حیران رہ گئی۔ میری اتنی ذاتی باتیں اور میری زندگی کے بارے میں ہر پہلو سے وہ آگاہ تھا۔ آخر وہ کون تھا؟ یہ سوچ میرے اندر ایک خوف پیدا کر گئی۔ میں نے ڈرتے ہوئے انداز میں اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ پھر اس نے جو جواب دیا اس نے میرے پیروں تلے سے زمین سرکا دی۔ وہ کہنے لگا میں ایک جن ذات ہوں۔ اس کی بات سن کر میری ریڑھ کی ہڈی میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ میں فوراً وہاں سے گھبرائے ہوئے انداز میں اٹھی اور الٹے پیروں چلتی ہوئی کاؤنٹر کی طرف آ گئی اور اس کاؤنٹر والی لڑکی سے کہا کہ وہ دیکھو، وہ جو سامنے آدمی بیٹھا ہے وہ مجھے پریشان کر رہا ہے، نہ جانے وہ کون ہے۔ میں نے گھبرائے ہوئے انداز میں اس لڑکی سے کہا تو وہ کہنے لگی کون سا آدمی، کہاں پر ہے؟ میں نے سامنے بینچ کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ وہ دیکھو سامنے بینچ پر بیٹھا ہوا ہے، کیا تمہیں دکھائی نہیں دے رہا؟ سفید لباس پہنا ہوا ہے۔ میں نے اس سے کہا اور اپنی بات پر زور دیتے ہوئے انگلی کا اشارہ اس طرف کیا تو وہ کہنے لگی نہیں، وہاں پر تو کوئی بھی نہیں ہے، بینچ تو خالی ہے، کیوں میرا وقت ضائع کر رہی ہو، جاؤ یہاں سے۔
اس لڑکی نے میری بات کا جواب دے کر مجھے ڈپٹتے ہوئے وہاں سے ہٹنے کے لیے کہا اور میں نا سمجھی کی کیفیت میں ایک طرف ہو گئی۔ میں اب بھی مسلسل اس بینچ کی طرف دیکھ رہی تھی جس پر وہ آدمی اب بھی بیٹھا ہوا تھا۔ مجھے وہاں پر کھڑے اس طرح پتھرائی ہوئی حالت میں دیکھ کر ابو پریشان ہو گئے۔ پوچھنے لگے تمہیں کیا ہوا ہے زویا؟ تم یہاں پر اتنی پریشان کیوں کھڑی ہو؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا اور کہا کچھ نہیں ابو، میں آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ میں نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا تو ابو کہنے لگے کہ میں نے انچارج کا پتہ کیا ہے، ابھی وہ یہاں پر موجود نہیں ہے، لیکن کل صبح ہم یہاں پر آ کر اس سے دوبارہ بات کریں گے۔ ابو نے مجھے بتایا تو میں یوں ہی غائب دماغی سے سنتی ہوئی بدستور اس بینچ کی طرف دیکھتی رہی۔ گھر آ کر بھی میرے دماغ پر اسی شخص کی باتیں سوار رہیں۔ اس نے جو کچھ مجھ سے کہا تھا سب سچ تھا، لیکن وہ ایک جن ذات تھا، یہ بات مجھے بہت عجیب لگ رہی تھی۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ میرے ساتھ مذاق کر رہا ہے، لیکن وہ میرے ساتھ کیوں مذاق کرے گا؟ میں وہ سارا دن خوفزدہ حالت میں رہی۔ امی ابو یہی سمجھ رہے تھے کہ میں اپنے ماں باپ کی طرف سے پریشان ہوں اور ان سے نہ ملنے کی وجہ سے اداس ہوں، لیکن در حقیقت ابھی تو میرے دماغ پر اس شخص کی باتیں سوار تھیں۔ اگلے دن صبح میں ابو کے ساتھ دوبارہ ہسپتال چلی آئی۔ ابو انچارج کا پتہ کرنے کے لیے اندر چلے گئے، جبکہ میں آج دوسری طرف ایک بینچ پر بیٹھ گئی۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ میرے ساتھ مذاق کر رہا ہے، لیکن وہ میرے ساتھ کیوں مذاق کرے گا؟ میں سارا دن خوفزدہ حالت میں رہی۔ امی ابو یہی سمجھ رہے تھے کہ میں اپنے ماں باپ کی طرف سے پریشان ہوں اور ان سے نہ ملنے کی وجہ سے اداس ہوں، لیکن در حقیقت ابھی تو میرے دماغ پر اس شخص کی باتیں سوار تھیں۔ اگلے دن صبح میں ابو کے ساتھ دوبارہ ہسپتال چلی آئی۔ ابو انچارج کا پتہ کرنے کے لیے اندر چلے گئے، جبکہ میں آج دوسری طرف ایک بینچ پر بیٹھ گئی، لیکن میرے بیٹھنے کے کچھ دیر کے بعد ہی وہ دوبارہ چلا آیا۔ اسے دیکھ کر میں خوفزدہ ہو گئی، تاہم میں نے تھوک نگلتے ہوئے اس سے کہا کہ تم پھر سے آ گئے ہو؟ تو وہ کہنے لگا ہاں میں پھر سے آ گیا ہوں، میں تمہیں تمہارے ماں باپ کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں، لیکن تم میری بات ماننے اور سننے کو تیار ہی نہیں ہو۔ اس شخص نے کہا تو میں نے ذرا زچ ہوتے ہوئے اسے کہا کہ ٹھیک ہے بتاؤ مجھے کہاں ہے میرے ماں باپ؟ تو وہ کہنے لگا کہ تمہاری اماں کا انتقال ہو گیا تھا جب تم پیدا ہوئی تھی، تو تمہارے گم ہونے کے بعد وہ بہت زیادہ رونے لگی، ان کی حالت بد سے بدتر ہوتی گئی، پھر ایک دن اسی طرح انہیں ہارٹ اٹیک ہو گیا اور ان کا انتقال ہو گیا۔ اگر تم چاہو تو میں تمہیں تمہاری ماں کی قبر پر لے چلتا ہوں، تم خود دیکھ لینا۔ اور تمہارے ابا اسی گھر میں رہ رہے ہیں، لیکن انہوں نے دوسری شادی کر لی ہے۔ اگر تم چاہو تو میں تمہیں ان کا پتہ بھی بتا دیتا ہوں۔ اس جن ذات نے مجھ سے کہا تو میرا دل دکھ سے بھر گیا۔ میں نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے تم میرے ابا کا پتہ بتا دو، میں خود ان سے مل لوں گی۔ اس کے بعد اس نے جو مجھے پتہ بتایا میں نے اسے ذہن نشین کر لیا۔ اتنی دیر میں ابو بھی واپس آ گئے اور مجھے کہنے لگے کہ انچارج سے پرانا ریکارڈ نکلوانے کی بات پکی ہو گئی ہے، وہ آج ہی سارا ریکارڈ چھان لے گا اور پھر تمہارے گھر کا پتہ نکال دے گا۔ میں نے اسے کچھ رقم دی ہے، اس لیے کام جلدی ہو جائے گا۔ ابو نے کہا تو میں نے ان سے کہا کہ ابو اب اس کی ضرورت نہیں ہے، مجھے میرے گھر کا پتہ مل گیا ہے، یہاں پر ہی ایک مہربان شخص نے میری مدد کر دی ہے، اب ہم وہیں پر چلتے ہیں۔ میں نے ابو کو کہا تو وہ حیرت زدہ رہ گئے، کہنے لگے تمہیں ضرور کسی نے بیوقوف بنایا ہوگا، آخر اتنے سالوں بعد ایسا کون ہے جسے تم ابھی بھی یاد ہو اور تمہارے گھر والوں کا بھی پتہ یاد ہو؟ یہ صرف تمہیں کسی نے بیوقوف بنایا ہوگا، ابو نے یقین سے کہا۔ لیکن میں نے انہیں کہا کہ نہیں ابو، جس نے بھی مجھے بتایا ہے وہ سب سچ ہے اور وہ شخص جھوٹ نہیں بول رہا۔ میرے ابو نے دوسری شادی کر لی ہے، میری امی میرے گمشدہ ہونے کے کچھ دنوں کے بعد انتقال کر گئی تھیں، مجھے اپنے اصلی باپ سے ملنا ہے اور امی کی قبر پر جانا ہے۔ میں نے ابو سے کہا تو ابو نا سمجھی کے عالم میں میرے ساتھ چلتے ہوئے آ گئے، پھر میں نے انہیں راستہ بتا دیا اور وہ گاڑی اسی راستے کی سمت لے گئے۔ میرا دل اس وقت تیز تیز دھڑک رہا تھا۔ میں 16 سال میں پہلی بار اپنی اصل ماں باپ سے ملنے کے لیے جا رہی تھی۔ اس وقت بہت زیادہ پرجوش تھی، لیکن دل میں ایک ڈر اور خدشہ بھی تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے نہ جانے وہ مجھے اپنائیں گے بھی یا نہیں، نہ جانے انہیں میں یاد بھی ہوں گی کہ نہیں۔ دل میں عجیب طرح کے وسوسے چل رہے تھے۔ اتنی دیر میں ابو نے بریک لگائی تو میں نے چونک کر دیکھا، سامنے ہی ایک بڑا خوبصورت سا گھر نظر آ رہا تھا۔ ابو نے اشارہ کیا تو مجھے سمجھ لگ گئی کہ یہی وہ منزل ہے جسے میں ڈھونڈ رہی تھی۔ میں آہستہ سے گاڑی سے نیچے اتر آئی، اس گھر کی بیل بجائی۔ پہلے تو کتنے لمحے خود پر قابو پانے میں لگ گئے،
پھر جب کسی لڑکے نے دوبارہ دروازہ کھولا تو میں نے اس سے اس گھر کے سربراہ کا نام لے کر پوچھا تو وہ مجھے اندر لے آیا۔ سامنے ہی میرا اصل باپ موجود تھا۔ انہیں دیکھ کر اس بات میں کوئی شک نہیں رہا کہ وہی میرے اصل باپ ہیں، کیونکہ میری اور ان کی شکل بہت ملتی جلتی تھی۔ انہوں نے بھی حیرت سے میری طرف دیکھا، پوچھنے لگے ہاں بیٹا آپ کو کس سے ملنا ہے؟ جب میں نے ان سے اپنا تعارف کروایا اور بتایا کہ میں وہی بچی ہوں جو ہسپتال سے چوری ہو گئی تھی، تو وہ میرے گلے لگ کر بے تحاشا رونے لگے۔ میرے بھی کب کے رکے ہوئے آنسو بہنے لگے، اور پھر کچھ دیر کے بعد ہم خود پر قابو پا کر کرسیوں پر بیٹھے تو میں نے اپنے ابو کا تعارف کروایا اور کہا کہ یہ میرے ابو ہیں جنہوں نے مجھے پالا پوسا۔ جب ہسپتال سے مجھے ایک نرس نے اغوا کیا تو انہوں نے ہی مجھے اس سے بچایا تھا، لیکن ان کو نہیں پتا تھا کہ میرے ماں باپ کون ہیں، اسی لیے یہ مجھے اپنے گھر لے گئے اور انہوں نے مجھے اپنی اولاد سے بھی زیادہ اچھی پرورش دی ہے۔ میں نے سارا الزام کسی نادیدہ نرس پر رکھ دیا تھا، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے ماں باپ میرے پالنے والے ماں باپ کو برا بھلا سمجھیں۔ ابو نے ان کا بہت شکریہ ادا کیا، کہا کہ جس طرح انہوں نے میرا خیال رکھا، میری پرورش کی، اس طرح تو کوئی سگا بھی نہ کرتا۔ ہم کتنی دیر وہاں پر بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ پھر میں نے ابو سے کہا کہ مجھے امی کی قبر پر جانا ہے، تو ابو مجھے اپنے ساتھ امی کی قبر پر لے آئے۔ وہاں امی کی قبر کو دیکھ کر میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں وہیں زمین پر بیٹھ گئی۔ ابو تو فاتحہ کر کے گورکن کے پاس چلے گئے اور میں وہیں پر امی کی قبر سے لپٹ کر رونے لگی۔ اتنے میں مجھے اپنے قریب کسی کی موجودگی کا احساس ہوا، تو میں یہی سمجھی کہ ابو واپس آ گئے ہوں گے، لیکن جب میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو یہاں پر وہی جن ذات کھڑا تھا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ اب اسے دیکھ کر مجھے خوف محسوس نہیں ہوا۔ میں نے اسے دیکھا اور دوبارہ امی کی قبر سے لپٹ کر رونے لگی۔ وہ پھر میرے قریب بیٹھ گیا، میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر مجھے جیسے دلاسا دینے لگا۔ تاہم اس وقت میں بہت زیادہ دکھی تھی، بہت زیادہ غمگین تھی۔ کچھ دیر کے بعد جیسے ہی میں نے قبر سے سر اٹھایا تو اس نے میری آنکھوں سے بہتے آنسو صاف کیے۔ کہنے لگا بس کرو، اس طرح تمہاری امی کو تکلیف ہوگی، اور میں نے تمہیں اس لیے نہیں بتایا تھا کہ تم روتی رہو۔ اب تو انہیں گزرے ہوئے اتنے برس ہو چکے ہیں، تم ان کے لیے دعا کرو۔ اس جن ذات نے مجھ سے کہا تو میں نے سر ہلا دیا۔ دونوں ہاتھ اٹھا کر امی کی مغفرت کے لیے دعا کرنے لگے۔ دعا کرنے کے بعد میں نے اس کا شکریہ ادا کیا جس نے مجھے میرے اپنوں سے ملوا دیا۔ تو وہ کہنے لگا کہ اس میں شکریہ کی کیا بات ہے، مجھے تمہاری مدد کر کے بہت خوشی ہوئی ہے۔ اس کے لہجے سے واقعی خوشی ظاہر ہو رہی تھی، تاہم میرے ذہن میں کچھ خیال آیا، تو میں نے اس سے پوچھا کہ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ میں اپنے ماں باپ کو ڈھونڈ رہی ہوں اور وہاں ہسپتال میں آئی ہوں؟ تم بھی یہ سب کچھ کیسے جانتے تھے؟ میں نے اچانک اس سے پوچھ لیا تو اس نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے ہی تھے کہ سامنے سے آتے میرے ابو کو دیکھ کر چپ کر گیا۔ انہیں دیکھ کر میں بھی تھوڑا گڑبڑا گئی، فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ حالانکہ مجھے بھول گیا تھا کہ وہ جن ذات تو صرف مجھے دکھائی دیتا ہے، ابو کو تو وہ نظر بھی نہیں آئے گا، لیکن پھر بھی میرے چہرے پر گھبراہٹ دیکھ کر ابو پوچھنے لگے کیا ہوا زویا بیٹا، تم اتنی گھبرائی ہوئی کیوں لگ رہی ہو؟ تو میں نے یہی کہا انہیں کہ کچھ نہیں ابو، بس یوں ہی امی کے بارے میں سوچ کر دل بھر آیا تھا، میں نے کہا، اور پھر اپنے ابو کے ساتھ واپس گھر چلی آئی۔ گھر پر میری وہ ماں جس نے مجھے دن رات اپنی محبت سے پالا تھا وہ میری منتظر تھی، مجھ سے معافی کی خواہاں تھی۔ تاہم میں نے انہیں دل سے معاف کر دیا تھا، کیونکہ وہ خود اس بات سے بہت زیادہ تکلیف میں تھی اور میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ میری طرف سے بھی اس دنیا سے تکلیف لے کر جائیں، اسی لیے میں نے انہیں کھلے دل سے معاف کر دیا۔ آگے بڑھ کر فوراً انہیں سینے سے لگا لیا۔ کچھ دیر کے بعد میں نے انہیں آج کے دن کے ہونے والے سارے واقعات کے بارے میں بتایا، جسے سن کر وہ خود بہت حیران ہوئی۔ کہنے لگیں کہ تم کتنی خوش قسمت ہو، تمہیں تمہارے ماں باپ مل گئے، حالانکہ جیتے جی ایسا ممکن نہیں تھا، لیکن پھر بھی تمہاری لگن سچی تھی کہ تم ان تک پہنچ گئیں۔ امی نے کہا تو میں نے سر ہلا دیا، لیکن دل ہی دل میں نے اس جن ذات کا شکریہ ادا کیا جس نے میری اتنی مدد کی تھی۔ آج کے دن نے مجھے بہت زیادہ تھکا دیا تھا، سارا دن ایک جذباتی طور پر تھکا دینے والا تھا۔ میں آج خوش تھی کہ میں نے اپنے ماں باپ کو ڈھونڈ لیا، اور اس بات سے بھی خوش تھی کہ ابو سے ملاقات ہو گئی۔ امی تو اس دنیا سے گزر چکی تھیں، لیکن پھر بھی ان کی قبر پر جا کر میں ان سے مل سکی اور اپنا غم ہلکا کر لیا۔ میں آج ہلکی پھلکی سی ہو گئی تھی، تاہم دل میں ایک کسک سی تھی کہ اگر کیا ہی اچھا ہوتا جو میں اپنے ماں باپ کے ساتھ ہی رہتی، جو بیچ میں اس طرح کے حالات نہ ہوتے،
شاید میری امی زندہ رہتی۔ جب گھر میں امی کے مر جانے کا بتایا تو میری پالنے والے دونوں ماں باپ بہت زیادہ شرمندہ ہوئے اور باقاعدہ انہوں نے مجھ سے اس چیز کی معافی مانگی، لیکن میں نے پہلے ہی انہیں کھلے دل سے معاف کر دیا تھا، کیونکہ انہوں نے صرف اولاد پانے کے لیے یہ سب کچھ کیا تھا۔ اگر لوگوں نے انہیں تنگ نہ کیا ہوتا اور ان کو اتنا شرمندہ نہ کیا ہوتا تو شاید وہ یہ قدم اٹھانے پر مجبور نہ ہوتے۔ کچھ دن اسی طرح گزر گئے۔ میں اب اکثر اپنے اصلی ماں باپ سے ملنے کے لیے چلی جاتی تھی، وہ بھی میرے پاس آ جاتے تھے۔ حالانکہ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ میرے ساتھ میرے گھر پر رہو، لیکن میں نے ان کی یہ بات ماننے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں اپنے انہی ماں باپ سے زیادہ اٹیچ ہوں اور ان کو اکیلا چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ میرے ابو نے بھی میری اس خواہش کا احترام کیا اور خاموش ہو گئے۔ انہی دنوں میں چونکہ امی کی طبیعت زیادہ خراب رہنے لگی تھی تو امی نے گھر میں میری شادی کا شوشہ چھوڑ دیا۔ کہنے لگیں کہ بے شک ابھی یہ کم عمر ہے لیکن کم سے کم اس کی منگنی تو کر ہی سکتے ہیں، اسی لیے میں چاہتی ہوں کہ کوئی مناسب سا رشتہ دیکھ کر زویا کی بات پکی کر دی جائے۔ وہ دونوں اس بات پر تیار تھے اور انہوں نے میرے اصلی ماں باپ سے بھی اس بات کی اجازت لے لی تو انہوں نے بھی خوشی خوشی اجازت دے دی۔ اب گھر میں میرے رشتے کے سلسلے میں ایک نئی گہما گہمی شروع ہو گئی اور یوں سب کی مشاورت سے ایک رشتہ فائنل کر لیا گیا۔ لڑکا سرکاری ملازم تھا اور اس کی بس 2 بہنیں تھیں۔ لڑکا اکلوتا تھا۔ یوں یہ رشتہ خوشی خوشی طے کر لیا گیا۔ تاہم جیسے ہی منگنی ہوئی، کچھ عرصے کے بعد ایک دن لڑکے کی ماں گھر پر آئی۔ کہنے لگی کہ لڑکی تو چونکہ آپ نے صرف پالی ہے تو کیا آپ اسے جائیداد میں سے حصہ دیں گے؟ میرے ماں باپ ان کی یہ بات سن کے حیران رہ گئے، ایک دوسرے کی طرف انہیں دیکھنے لگے۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس بات کا کیا جواب دیں۔ تاہم امی نے انہیں کہا کہ ہمارا جو کچھ بھی ہے وہ سب کچھ زویا کا ہے اور زویا سے بڑھ کر ہمیں کچھ عزیز نہیں ہے۔ میری ہونے والی ساس خاموش ہو گئی۔ کچھ دیر کے بعد کہنے لگیں کہ زویا کا جو اصل باپ ہے تو کیا وہ بھی اسے اپنی جائیداد میں سے حصہ دے گا؟ میری ساس کی یہ بات سن کر اب کی بار امی کو غصہ آ گیا۔ وہ کہنے لگی کہ وہ زویا کو حصہ دیں یا نہ دیں، یہ ان کی مرضی ہے، نہ تو ہم ان سے کچھ مانگیں گے اور نہ ہی کچھ کہیں گے۔ زویا ہماری بیٹی ہے، اسے ہم نے پالا ہے اور اس کی ہر چیز کی ذمہ داری ہماری ہے، اسی لیے ان سے کوئی امید نہیں کریں گے۔ امی نے صاف اور واضح الفاظ میں میری ہونے والی ساس سے کہہ دیا تو وہ خاموشی سے چلی گئی، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ بات بعد میں اتنے برے طریقے سے سامنے آئے گی اور ان کا یہ مطالبہ ہوگا کہ میں اپنے اصل باپ سے بھی حصہ مانگوں۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ میرے منگیتر نے گھر پر فون کر کے مجھ سے بات کرنے کی خواہش کا اظہار کیا تو ابو نے اجازت دے دی کہ چلو کبھی کبھی بات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ میں نے جب ان سے بات کی تو ان کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ میں اپنے اصل باپ سے بھی جائیداد کا حصہ لوں اور اس کے علاوہ اپنے ان ماں باپ سے بھی جتنا ہو سکتا ہے سمیٹ لوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ہمارے کام آئے گا، ہمارے مستقبل میں ہمارے بچوں کے کام آئے گا۔ میں ان کی باتیں سنتی رہی، دل ہی دل میں مجھے شدید غصہ آتا رہا، تاہم میں نے ان کے سامنے کچھ نہیں کہا اور میں اپنے امی ابو سے صاف صاف کہہ دیا کہ یہ لوگ بہت لالچی ہیں، ہر چیز میں یہ لوگ پیسہ دیکھتے ہیں، مجھے یہاں پر شادی نہیں کرنی۔ میں نے صاف صاف منع کر دیا۔ امی ابو کو بھی اس بات کا چونکہ اندازہ تھا، اسی لیے وہ بھی خاموش ہو گئے، لیکن وہ نہیں چاہتے تھے کہ اس طرح منگنی ٹوٹے، کیونکہ اس طرح زمانے کے سامنے بہت زیادہ رسوائی ہوتی ہے۔ اس لیے امی ابو یہی چاہتے تھے کہ کسی طریقے سے یہ رشتہ قائم رہ جائے۔ لیکن اسی رات جب میں نے اس رشتے کے حوالے سے فیصلہ سنا کر جب میں کمرے میں آئی تو دیکھا کہ سامنے وہی جن ذات کھڑا تھا۔ میں اسے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ آج کافی دنوں کے بعد مجھے نظر آیا تھا۔ وہ نہ جانے کہاں پر غائب تھا۔ میں نے اس سے پوچھا بھی کہ تم کہاں تھے، آج بہت دنوں کے بعد آئے ہو، میں تو ڈھنگ سے تمہارا شکریہ بھی ادا نہیں کر سکی۔ میں نے اسے کہا تو وہ کہنے لگا کہ میں تھوڑا مصروف تھا، بس اسی لیے نہیں آ سکا۔ تم کچھ پریشان سی لگ رہی ہو؟ اس نے مجھ سے پوچھا تو میں نے اسے کہا کہ ہاں پریشان تو ہوں، لیکن تمہیں پتہ تو ہوگا کہ میں کیوں پریشان ہوں۔ میں نے اسے کہا تو وہ کہنے لگا ہاں میں جانتا ہوں تم کیوں پریشان ہو، لیکن تم فکر مت کرو، تم نے اس رشتے سے انکار کر دیا ہے، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اس نے مجھ سے کہا تو میں خاموش ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ ایک بہت خوبصورت اور جوان لڑکا تھا۔ اگر کوئی یہ نہ جانتا کہ وہ ایک جن زادہ ہے تو کبھی بھی اس بات پر یقین نہیں کرتا۔ مجھے بھی اگر وہ خود نہ بتاتا تو میں بھی شاید یہ بات کبھی نہیں مانتی۔
وہ ایک جوان آدمی تھا اور کسی بھی لڑکی کو اس سے آسانی سے محبت ہو سکتی تھی۔ میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ اچانک اس نے میرے چہرے کے آگے چٹکی بجائی۔ کہنے لگا کیا ہوا؟ میں نے چونکتے ہوئے کہا کچھ نہیں، بس یوں ہی کچھ سوچ رہی تھی۔ وہ چند لمحے میری طرف دیکھتا رہا، پھر وہاں سے چلا گیا۔ نہ جانے کیوں اس کے جانے سے مجھے اداسی سی ہو رہی تھی۔ میں سستی سے اپنے بستر پر آ کر لیٹ گئی۔ اگلے دن میری امی نے میری ساس کو بلوا کر میری منگنی کا سامان واپس کر دیا اور اس رشتے سے انکار کر دیا۔ ان کی تو ہوائیاں ہی اڑ گئیں۔ انہیں امید نہیں تھی کہ امی اتنا بڑا قدم اٹھا لیں گی، لیکن امی نے ان سے کہا کہ مجھے یہ رشتہ کسی صورت نہیں کرنا۔ جس طرح آپ لوگ اب لالچ دکھا رہے ہیں، کل کو جب ہماری بچی رخصت ہو کر آپ کے گھر چلی آئی تو نہ جانے آپ کیا کچھ کریں گے، اس لیے اس رشتے کو ہماری طرف سے ختم سمجھیں۔ امی نے وہ رشتہ ختم کر دیا۔ میری ساس امی کو سمجھانے لگی، لیکن اب کی بار امی نہیں مانی اور یوں میری منگنی ختم ہو گئی۔ اب میں آزاد تھی اور خوش تھی۔ مجھ سے زیادہ خوش کوئی اور بھی تھا، اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی جن زادہ تھا۔ جیسے ہی میری منگنی ختم ہوئی وہ پھر سے میرے کمرے میں موجود تھا۔ کہنے لگا تم نے بہت اچھا کیا، میں اس بات سے بہت خوش ہوں، بجائے اس کے کہ تم ایک برا رشتہ ساری زندگی کے لیے اپنے گلے کا توق بنا لیتی۔ تم نے اسے منع کر دیا، بہت اچھا کیا۔ وہ باقاعدہ اس بات میں میری تعریف کر رہا تھا اور میں خود بھی بہت خوش تھی۔ وہ چند لمحے کھڑا مجھے دیکھتا رہا۔ اس کے اس طرح دیکھنے پر مجھے کچھ عجیب سا ہونے لگا۔ میں نے اس سے نظر چرا لی تو وہ کہنے لگا تم نے اس دن مجھ سے پوچھا تھا کہ مجھے تمہارے بارے میں یہ سب کیسے معلوم ہے، میں تمہیں کیسے جانتا ہوں، اور پھر تمہارے گھر والوں کے بارے میں تمہیں کیسے بتایا، تو میں آج تمہیں اس بات کا جواب دیتا ہوں۔ یہ تب کی بات ہے جب تم پیدا ہوئی تھی۔ میں تمہارے رونے کی آواز سن کر اس کمرے میں آیا تھا۔ میں نے دیکھا تو تم اتنی خوبصورت چھوٹی سی پیاری سی بچی تھی۔ میرا دل بے اختیار تمہیں پیار کرنے کو کیا۔ میں نے تمہیں پیار کیا بھی تھا۔ میں کتنی دیر تم سے کھیلتا رہا، لیکن پھر وہاں سے چلا گیا، اور اس دن جب تم دوبارہ اپنے ماں باپ کو ڈھونڈنے کے لیے آئیں تو تب میں نے تمہیں دوبارہ وہاں پر دیکھا۔ تمہیں دیکھتے ہی میں نے پہچان لیا تھا۔ اسی وجہ سے میں نے تمہیں تمہارے ماں باپ کے بارے میں بتایا۔ اس دن بھی تم روتی ہوئی مجھے بہت اچھی لگ رہی تھی۔ میرا دل بے اختیار کیا کہ میں تم سے بات کروں، اسی لیے میں تمہارے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ پھر میں نے تمہیں تمہارے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ میں جانتا تھا کہ تم بہت حیران ہوگی، یہ بھی جانتا تھا کہ اگر میں تمہیں تمہارے ماں باپ کا نہیں بتاؤں گا تو تمہیں کبھی کہیں سے پتہ نہیں چلے گا۔ میں نہیں جانتا کہ یہ سب کیا ہے، لیکن تم مجھے اچھی لگتی ہو۔ اس جن زاد نے اپنی محبت کا اعتراف بڑے سادہ سے انداز میں کیا، تاہم میں خاموش ہو گئی اور اسے کوئی جواب نہیں دیا، لیکن میرا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا۔ وہ چند لمحے کھڑا میری طرف دیکھتا رہا، پھر وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں ایک دم اپنے بیڈ پر گر سی گئی، کیونکہ مجھے اس وقت بار بار اس جن ذات کا خیال آ رہا تھا۔ میں مانتی ہوں کہ وہ مجھے بہت اچھا لگنے لگا تھا، میں یہ بھی مانتی ہوں کہ وہ بہت خوبصورت تھا، لیکن ہم دونوں کا ساتھ ممکن نہیں تھا۔ ہم دونوں ایک نہیں ہو سکتے تھے۔ وہ ایک جن ذات تھا، میں ایک آدم ذاتی۔ ہم دونوں کا ملاپ ممکن ہی نہیں تھا۔ یہ سب سوچ کر میرے دل میں ایک عجیب سی بے چینی پھیل گئی۔ اب میں اٹھ کر باہر صحن میں آ گئی اور ٹہلنے لگی۔ کچھ دیر کھلی ہوا میں سانس لینے کے بعد میری طبیعت کچھ بہتر ہوئی تو میں واپس اندر چلی گئی، لیکن مجھے ابھی بھی اس جن ذات کی کہی ہوئی باتیں یاد آ رہی تھیں۔ جانے یہ کب تک میرے دل میں یوں ہی چلتی رہتی، اسی لیے میں نے ایک کاغذ اور قلم پکڑا اور اس جن ذات کے نام ایک خط لکھا۔ پیارے جن ذات، جس طرح تم نے میری مدد کی، جس طرح تم نے میرے گھر والوں سے مجھے ملوایا، مجھے میری شناخت پہچاننے میں مدد دی، میں اس کے لیے تمہاری بہت شکر گزار ہوں۔ میں جانتی ہوں کہ تمہاری مدد کے بغیر یہ ممکن نہ ہوتا کہ میں اپنے ماں باپ کے بارے میں جان سکتی۔ میں جانتی ہوں کہ تم نے بے لوث ہو کر میری مدد کی تھی، لیکن پھر نہ جانے کیسے تمہارا دل بیچ میں آ گیا اور تم مجھ سے محبت کرنے لگے۔ میں جانتی ہوں تمہاری محبت خالص ہے اور بے لوث ہے، لیکن تمہیں معلوم ہے کہ یہ محبت صرف دل میں رکھنے کے لیے ہی تم مجھ سے اپنا حال دل کہہ گئے، لیکن تم جانتے ہو کہ ہم دونوں کے بیچ ایک ایسی دیوار ہے جسے ہم چاہ کر بھی نہیں توڑ سکتے۔ میں ایک آدم زادی ہوں اور کسی بھی جن ذات سے نہ تو شادی کر سکتی ہوں، نہ ہی اپنا گھر بسا سکتی ہوں۔ تم جانتے ہو کہ ہم کبھی ایک نہیں ہو سکتے۔
اس لیے آج میں تمہیں خط لکھ کر اس بات کی آگاہی دے رہی ہوں کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتے تھے تو میں بھی تمہیں پسند کرتی تھی۔ تم اس راستے میں اکیلے نہیں تھے، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ ہمارا راستہ ایک ہو نہیں سکتا، نہ ہی منزل۔ اسی لیے آج کے بعد شاید کبھی ہماری بات نہ ہو پائے، کیونکہ تم مجھ سے ناراض ہو کر گئے ہو۔ لیکن جب کبھی بھی تم آئے اور یہ خط پڑھا تو مجھے امید ہے کہ تمہارا دل بھی مطمئن ہو جائے گا۔ آخر میں تمہارا بہت بہت شکریہ، تم نے میرا بہت ساتھ دیا۔ اپنا خیال رکھنا، اللہ حافظ۔ میں نے وہ خط لکھ کر اسے فولڈ کر کے وہیں ٹیبل پر چھوڑ دیا، خود آ کر اپنے بستر پر لیٹ گئی۔ اب میرا دل قدرے مطمئن تھا۔ میں اسی طرح آنکھیں موندے ہوئے سو گئی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو سب سے پہلے اٹھ کر میں میز کی طرف آئی۔ اس خط کی طرف دیکھا تو وہ خط اب وہاں موجود نہیں تھا۔ میرا دل مطمئن ہو گیا کیونکہ مجھے پتہ چل گیا تھا کہ وہ خط جس کے لیے میں نے لکھا تھا اس تک پہنچ گیا تھا۔ آج اس واقعے کو گزرے 10 سال ہو چکے ہیں اور میں ایک 26 سال کی جوان لڑکی ہوں۔ میں اب اپنے گھر والی ہو گئی ہوں اور میرے 2 بچے ہیں۔ میں اپنے گھر میں بہت خوش اور مطمئن ہوں۔ میرا شوہر میرا بہت خیال رکھتا ہے اور میرے بچے مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ مجھے جس جوڑے نے پالا تھا، میری امی کا بھی انتقال ہو گیا۔ ابو اب بہت بیمار رہتے ہیں۔ میں کبھی کبھی ان سے ملنے کے لیے جاتی ہوں، جبکہ میرے اصلی ابو بھی کبھی کبھی ملنے کے لیے آتے رہتے ہیں۔ زندگی کافی حد تک پرسکون ہو چکی ہے، لیکن پھر بھی اس سب کے دوران مجھے اکثر اس جن ذات کی یاد آتی ہے۔ تو میں سوچتی ہوں کہ نہ جانے وہ کیسا ہوگا، کہاں ہوگا اور کیا کر رہا ہوگا۔ دوبارہ کبھی وہ مجھے دکھائی نہیں دیا، حالانکہ مجھے امید تھی کہ جس دن میری شادی تھی اس دن وہ ضرور آئے گا، لیکن وہ تو اس دن بھی نہیں آیا۔ میں نے اسے بہت ڈھونڈا لیکن وہ کہیں نظر نہیں آیا۔ کچھ اور وقت اسی طرح گزر گیا کہ ایک دن جب میری طبیعت کافی خراب تھی، میں بستر پر لیٹی ہوئی تھی، میرے شوہر کا فون آیا کہ ابھی تم جلدی سے تیار ہو جاؤ، میں 10 منٹ میں آ رہا ہوں، تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر چلتا ہوں۔ تو اسی لیے میں اٹھنے کی ہمت ہی کر رہی تھی کہ اتنے میں دروازے پر بیل ہوئی۔ اس وقت چونکہ میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اسی لیے کسی کی بھی آمد مجھے بہت بری لگ رہی تھی، لیکن پھر بھی گرتی پڑتی اٹھ کر گئی اور جا کر دروازہ کھولا تو ایک کوریئر والا کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بڑا سا ڈبہ پکڑا ہوا تھا۔ میرا نام پوچھ کر اس نے وہ کوریئر میرے حوالے کر دیا۔ مجھے حیرت ہوئی کیونکہ آج تک مجھے کبھی کہیں سے کوئی تحفہ نہیں آیا تھا۔ ماں تو تھی ہی نہیں اور کوئی سہیلی بھی نہیں تھی، شوہر ساتھ ہی ہوتے ہیں، پھر نہ جانے یہ تحفہ کہاں سے آیا ہے اور کس نے بھیجا ہے۔ میں اس وقت اپنی طبیعت خرابی بھی بھول گئی اور فٹافٹ سے اس ڈبے کو نکال کر دیکھا۔ اس ڈبے میں سب سے اوپر 2 کاغذ رکھے ہوئے تھے، لیکن نیچے ایک مخملی ڈبہ تھا۔ اس ڈبے کے اندر ایک بہت پیارا ہار تھا۔ اس ہار کے اندر ایک موتی لگا ہوا تھا جو کہ تھوڑے فاصلے پر موجود تھا۔ وہ ہار دیکھنے میں بہت خوبصورت اور قیمتی تھا۔ میں حیران رہ گئی کیونکہ مجھے آج تک کسی نے اتنا مہنگا تحفہ نہیں دیا تھا۔ تو پھر یہ تحفہ کہاں سے آیا؟ میں نے جلدی سے وہ 2 کاغذ کھولے۔ ان میں سے ایک وہ خط تھا جو میں نے اس جن ذات کے نام لکھا تھا، دوسرا وہ خط تھا جو اس نے مجھے لکھا تھا۔ اس کا بھیجا ہوا خط میں پڑھنے لگی۔ اس نے لکھا تھا، اچھی لڑکی، میں جانتا ہوں کہ تم اپنی زندگی میں بہت خوش اور مطمئن ہو۔ اب تک تو شاید تم مجھے بھول بھی چکی ہوگی۔ میں جانتا ہوں کہ تم نے اس وقت عقل مندی سے فیصلہ کیا تھا، تم نے اپنے دل کی نہیں سنی۔ اگر تم دل کی سنتی تو شاید اس وقت حالات مختلف ہوتے۔ اسی لیے میں دوبارہ کبھی تمہاری زندگی میں دخل دینے کے لیے نہیں آیا۔ تمہارا بھیجا ہوا خط میرے لیے کافی تھا۔ میں دن میں کئی بار اسے پڑھتا اور مطمئن ہو جاتا، لیکن اب اتنے عرصے کے بعد مجھے ایسے لگتا ہے جیسے مجھے خود کو تمہاری محبت سے آزاد کر لینا چاہیے۔ میں جانتا ہوں کہ یہ ممکن تو نہیں ہے، لیکن میں اپنی سی کوشش کرنا چاہتا ہوں۔ اسی لیے میں تمہیں اپنی محبت کی نشانی کے طور پر یہ ایک چھوٹا سا ہار تحفے میں بھیج رہا ہوں۔ یہ میں نے خود تمہارے لیے بنایا تھا۔ میں یہ تمہیں اپنے ہاتھوں سے دینا چاہتا تھا، لیکن یہ ممکن نہیں ہوا۔ چلو اب ایسے ہی صحیح، اور اس کے ساتھ ہی میں تمہیں تمہارا یہ لکھا ہوا خط بھی بھیج رہا ہوں، کیونکہ اب آج کے بعد میں تمہاری محبت سے آزاد ہوں۔ میں اب اس خط کو اور نہیں پڑھنا چاہتا، مجھے آزاد کر دو، فقط ایک مہربان۔ میں نے حیرت سے ان 2 خطوط کو دیکھا اور ڈبے میں موجود اس ہار کو دیکھا۔ اس جن ذات نے خود تو آزادی حاصل کر لی،
لیکن میرے پیروں میں پھر سے محبت کی بیڑیاں ڈال گیا تھا۔ یہ ہار اور یہ خط محبت کی بیڑیاں ہی تو تھیں۔ میں اس ہار پر انگلی پھیر رہی تھی اور مجھے اس کی محبت محسوس ہو رہی تھی۔ یہ ہار مجھ سے کہہ رہا تھا کہ میں چاہوں بھی تو اس کی محبت سے خود کو آزاد نہیں کروا سکتی۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اگر آپ کو ایسی دہشت ناک دل کو جکڑ دینے والی کہانیاں پسند ہیں تو ایسی ایک کہانی روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔